کریم وعلی آل الطاہرین واصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے درس کا موضوع ہے حقوق الوالدین۔ اللہ تعالیٰ کی من جملہ نعمتوں میں سے والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں۔ والدین انسان کا وہ قیمتی اثاثہ ہیں جن کی موجودگی میں بندہ اپنے آپ کو بے سہارا نہیں سمجھتا۔ والدین موجود ہوں تو بندے کو یقین ہوتا ہے کہ میرے سر پر کسی کی چھتری کا سایہ ہے اور کسی نے میرا بازو پکڑا ہوا ہے، کوئی ہے جو مجھے گرنے نہیں دے گا، کوئی ہے جو مجھے زمانے کے ان ریشہ دوانیوں اور ستم ظریفیوں کے سپرد نہیں ہونے دے گا۔ والدین کا اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام رکھا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا، اس کے عن بعد کئی مقامات پر والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت گزاری کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یعنی اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر والدین کی اطاعت کا ذکر کرنا، یہ والدین کی اہمیت کا پتہ بتاتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو دعا سکھائی، فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا میرے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے۔ اور یہ صرف سرکار کے لیے ہی نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور حضور کی وساطت سے پوری امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ یہ کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے والدین پر تو رحم فرما، کرم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پال کر بڑا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، فرماتے ہیں میں نے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے، کون سا عمل محبوب تر ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا سب سے بہترین عمل اللہ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وقت پر نماز ادا کرنا۔ نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو کیا کرنا؟ ادا کرنا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ وہ وصیت کون سی؟ پہلی یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز ادا کر لو، ایک۔ اور دوسری وصیت یہ کی کہ جب بچی جوان ہو جائے اور اس کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً اس کی شادی کر دو۔ اور تیسری وصیت یہ فرمائی کہ جو ہی جنازہ اس کو غسل دے کے کفن دے کے تیار کر لو تو اس کی تدفین میں اور تاخیر نہ کرو، اس کو فوراً نماز جنازہ پڑھ کے اس کو اپنے مقام پر یعنی قبر میں پہنچا دو، اس کو دفن کر دو۔ فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائی اور وصیت فرمائی، اور میں نے پوری زندگی اس پر
عمل کیا ہے۔ تو نماز وقت پر ادا کرنا یہ فرمایا کہ پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا ثم ایو، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال بر الوالدین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ دیکھیں پہلے نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کے فوراً بعد والدین کی اطاعت، یعنی جو اللہ نے قرآن پاک میں طریقہ کار رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں وہی طریقہ اپنایا کہ اپنی عبادت کے بعد اللہ نے والدین کی اطاعت کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا ذکر فرمایا۔ اور تیسرے نمبر پر جب پوچھا تو فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں مجاہد کی کتنی شان ہے، جہاد کا کتنا بڑا درجہ ہے، مگر والدین کی اطاعت کرنا، خدمت کرنا، فرما برداری کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا گویا یہ جہاد سے بھی بڑا درجہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص حضور کے پاس آیا اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے کہ جی میں اچھا سلوک کروں، اچھا برتاؤ کروں، کون اس کا مستحق ہے؟ قال امک، سرکار نے فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من، پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ قال امک، سرکار نے فرمایا تمہاری ماں۔ قال ثم من، پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ قال ثم امک، فرمایا پھر بھی تمہاری ماں۔ قال ثم من، فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ ثم قال ابوک او کما قال، فرمایا چوتھے مرتبہ سرکار نے فرمایا تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے۔ 3 مرتبہ ماں کا کہا، اس لیے کہ ماں بچے کی پرورش میں بڑی مصیبتیں جھیلتی ہے۔ ٹھیک ہے باپ کا بھی بڑا مقام، بڑی شان، بڑی شوکت ہے، بڑی عظمت ہے، مگر وہ جو ماں پیٹ میں بوجھ اٹھاتی ہے، پیٹ میں اس کو رکھتی ہے 9 مہینے، پھر اس کو بچہ کی پیدائش کے وقت جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ جو درد اٹھاتی ہے، پھر اس کے بعد بچپن میں جب اللہ اسی کے چھاتیوں سے اس کو غذا عطا کر دیتا ہے، پھر پوری رات جاگنا، بچوں کو سنبھالنا، پالنا، خیال کرنا، سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں جب بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کو اس گیلے بستر پر سلائے، اس وقت بھی اٹھتی ہے اور اٹھ کر اس کا پیشاب صاف کرتی ہے، کپڑے تبدیل کرتی ہے، پھر ہو سکے تو گیلی بستر پر خود سو جاتی ہے، اس کو خشک جگہ پر سلاتی ہے، خود بھوکی رہ جاتی ہے اور بچوں کو کھلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل نور سجی ہوئی ہے، ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کر لے آئے، راستے سے آ رہے تھے، گھونسلے میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو ان کو انہوں نے پکڑا، اپنی چادر کے نیچے رکھا، چادر اوڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ تو جو ہی وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو پیچھے چڑیا بھی پھڑپھڑاتی ہوئی آ گئی، کبھی ادھر اڑ رہی ہے، کبھی ادھر اڑ رہی ہے، پھڑپھڑا رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے بچے اٹھا کے لے آیا ہے؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں لے کے آیا ہوں، چادر کے نیچے سے نکال کر دکھائے، وہ جو فریاد کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی کہ یہ کیوں آئی ہے، اور اس کو بھی پتہ ہے چڑیا، مگر اس کو بھی پتہ ہے
کہ میری اگر داد رسی ہونی ہے تو اسی چوکھٹ پر ہونی ہے. کائنات میں کوئی میری فریاد نہ سنے تو یہ وہ بارگاہ ہے جہاں بولی بھی سنی جاتی ہے اور فریاد بھی سنی جاتی ہے اور مشکلیں دور کی جاتی ہیں, مصیبتیں رفع کی جاتی ہیں. یہاں آنسو پوچھے جاتے ہیں بیٹھے نے وچ مدینے, سن دے نے سب دی بولی, منگتا جو آپ کولو بردے نے اس دی جھولی. در در تے او نہ جاوے سونے دا جو گدائے, سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بچے جاؤ چھوڑ کے آؤ. وہ صحابی گئے, دوبارہ اس کے جو اس کا گھونسلہ تھا بچے ادھر ہی چھوڑے. تو پھر سرکار نے دیگر صحابہ کرام کو فرمایا صحابہ دیکھا ہے تم نے کہ اس کے دل میں اللہ نے اپنے بچوں کے لیے کتنا پیار رکھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگرچہ یہ چڑیا ہے کہ اس کے دل میں کتنا پیار ہے اپنے بچوں کے لیے. سرکار نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, فرمایا اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے, فرمایا یہ چڑیا اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے, جتنا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. تو والدین کے حقوق کے بارے میں ذکر کیا جا رہا تھا کہ 3 مرتبہ والدہ کا ذکر کیا اور 4تھی مرتبہ والد کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, یہ مسلم شریف کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغم انفن ثم راغم انفن ثم راغم انفن قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ او کما قال. فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو اس شخص کی, پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذلیل ہو گیا, وہ رسوا ہو گیا, وہ تو برباد ہو گیا. 3 مرتبہ جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا صحابہ سے رہا نہ گیا, پوچھا گیا قیل من یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کون ہے جس کی ناک خاک آلود ہو گئی ہے, وہ رسوا ہو گیا ہے, وہ ذلیل ہو گیا ہے, کون ہے؟ سرکار نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر, جس نے اپنے والدین کو, والد والدہ دونوں کو بڑھاپے میں پایا, او احدہما یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا, یا دونوں ماں باپ دونوں اس کو بڑھاپے میں میسر آئے, یا باپ فوت ہو گیا تو ماں بڑھاپے میں اس کو میسر آئی, یا ماں فوت ہو گئی تو بڑھاپے میں باپ ان کے سر پر موجود تھا اور انہوں نے اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی, سمجھو وہ رسوا اور ذلیل ہو گیا. اب اندازہ لگا لیں, یعنی ان کی خدمت جنت کا راستہ ہے. اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا بھی ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا, فرماتے ان رجلا, ایک شخص آیا اور حضور سے عرض کی یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما, حضور والدین کا اولاد پر کیا حق ہوتا ہے, والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ سرکار نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا, یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے, فرمایا وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں تیری دوزخ بھی ہیں. اب دیکھیں نا, والدین یہ تمہاری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں, بھئی وہی جنت بھی ہیں وہی دوزخ بھی ہیں, معنی کیا ہے؟ فرمایا وہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں, جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں. کیسے؟ فرمایا اگر تم ان کی خدمت کرو گے, اطاعت گزاری کرو گے, وفاداری کرو گے, حسن سلوک کرو گے, ان کے ساتھ نیکی کرو گے تو وہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہوگا. اگر ان کو بڑھاپے میں ناراض کرو گے اور ان کی خدمت نہیں کرو گے, روح گردانی کرو گے, حکم عدولی کرو گے, ان کا دل توڑو گے, ان کا دل دکھی کرو گے, ان کی آنکھوں میں آنسو لاؤ گے, ان کو پریشان کرو گے اور ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کرو گے, فرمایا یہ عمل تمہارے جہنم میں جانے کا باعث ہوگا. یعنی والدین کی اطاعت کر کے جنت بھی بندہ پا سکتا ہے اور والدین کی نافرمانی کر کے بندہ جہنم کا ایندھن بھی بن سکتا ہے.
یہی وجہ ہے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اپنی اولاد کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے. ہم اگر اولاد کو اس طرف نہیں راغب کریں گے، دیکھیں اب آپ کوئی بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی اولاد بھی بیٹھی ہوئی ہے، جب قرآن و حدیث کی یہ باتیں سنیں گے، ایک بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دین کے ساتھ تعلق ہے، رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہے، جب اس کے سامنے یہ آئینہ رکھا جائے گا تو یقیناً ان کے دل میں والدین کا ادب پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی. ایک گونا ہم بھی قصوروار ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی طرف لگاتے ہی نہیں ہیں. ہم قرآن کی طرف لگائیں، حدیث کی طرف لگائیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، اہل حق کی صحبت میں بیٹھیں گے، دین کے راستے پر آئیں گے، تب ان کے اندر دینداری کا جذبہ پیدا ہوگا اور والدین کی اطاعت گزاری کا جو ہے جذبہ بھی ان کے اندر پیدا ہوگا. پوری زندگی تو ہم ان کو اس طرف لاتے نہیں، علماء کے ساتھ پاس بٹھاتے نہیں، اس ماحول سے گزارتے نہیں، اور بعد میں جب بگڑ جاتے ہیں، مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، والد کے آگے اکڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں حضرت کوئی تویز دیں میرا بیٹا بگڑ گیا ہے، کوئی دم کر دیں میرا بیٹا بگڑ گیا ہے. پھر کام جب حد سے آگے گزر جائے پھر دموں سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا، پھر صرف تعویذوں سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا. لہٰذا اپنی اولاد کو دین کی طرف مائل کریں. اور یہ بھی حق ہے، یاد رکھیے کالج والا بیٹا نا کالج پڑھا ہوا ہو، میں جدید تعلیم کا بالکل مخالف نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے میں نے خود 3 ٹرپل ایم اے کیا ہوا ہے، مگر مجھے ایم اے پر نجات کی امید نہیں. اگر نجات کی امید ہے تو اس قرآن پر ہے یا رسول اللہ کے فرمان پر ہے، اس دین پر ہے. دین کے صدقے یہ بخشش کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا وسیلہ ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا اگر دنیاوی کسی عہدے پر ہو نا، کیپٹن ہو تو والدین ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں، ٹیچر ہو تو والدین ڈر کے بات کرتے ہیں، منسٹر ہو تو ماں پریشان ہو کے بات کرتی ہے، کوئی بڑے عہدے پر ہو تو والد سیم کے بات کرتا ہے. مگر بیٹا اگر حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، اور وہ وقت کا شیخ الحدیث بھی ہو، وقت کا شیخ القرآن بھی ہو، استاذ الاساتذہ بھی ہو، مگر والدین کے سامنے جب بھی جاتا ہے سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے ادب سے بات کرتا ہے، کہیں والدین ناراض نہ ہو جائیں. باقی جو دنیا دار بیٹا ہوتا ہے اس سے والدین ڈرتے رہتے ہیں کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے، اور دیندار جو ہوتا ہے وہ والدین سے ڈرتا رہتا ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے. میں آپ کو ایک بات سناؤں. حضرت ابو یزید شامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے کامل شیخ طریقت بھی تھے، ولی اللہ بھی تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے حدیث شریف. تو ان کے جب سبق ختم ہوا تو باقی سارے بچے اٹھ کر چلے گئے، ایک بیٹا بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے فرمایا بیٹا آپ نے گھر نہیں جانا؟ ان کا استاد جی جانا ہے. ان کا بیٹا تو پھر آپ کیوں رکے ہوئے؟ ان کا حضور میرا ایک مسئلہ ہے، میں مسئلہ پوچھنے کے لیے رکا ہوا ہوں. فرمایا بیٹا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی ان کا میرے استاذ محترم میں نے آج رات کو خواب میں جنت کا نظارہ کیا ہے، میں نے جنت دیکھی ہے خواب میں، رونق ہی رونق، نور ہی نور، بہار ہی بہار، نکھار ہی نکھار ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا اس کا حسن. بیٹا تو پھر کیا؟ ان کا استاذ محترم میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ جنت میں کے باغوں میں ٹہل رہا ہوں، ایک بہت بڑا محل ہے، اس کے دروازے پر جو ہی میں جاتا ہوں دروازہ کھلتا ہے تو اندر سے آپ باہر تشریف لاتے ہیں، وہ آپ کا محل ہے. ان کا بیٹا یہ تو اچھی مبارک خواب ہے، تو نے میرے بارے میں دیکھی، تو پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ ان کا استاذ محترم میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی داڑھی کے بالوں سے نور چھن کر نکل رہا ہے، اتنی لائٹیں نکل رہی ہیں، اتنا نور نکل رہا ہے، میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس وجہ سے ہے. تو استاذ محترم رو پڑے. مجھے پوچھا استاد جی میں نے کوئی ایسی بات کی، آپ روئے کیوں ہیں؟ فرمایا بیٹا میں نے جو عمل کیا تھا اس کا صلہ تو نے دیکھ لیا ہے. ان کا کیا عمل کیا تھا؟ انہوں نے کہا بیٹا کل جب حدیث پڑھا کے سبق پڑھا کے میں گھر گیا،
میری والدہ بیمار تھیں تو میں ان کی خدمت کے لیے ان کا سر دبانے لگا، پانی پیش کیا، کھانا پیش کیا، خدمت کی، نوکری کی، اور پھر انہوں نے کہا بیٹا میری ٹانگوں میں درد ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنا منصب نہیں دیکھا کہ میں استاد العلماء ہوں، شیخ الحدیث ہوں، فرمایا میں والدہ کے پاؤں دبانے لگا تو انہوں نے پائنتی کی جانب آیا، پاؤں دبانے لگا تو انہوں نے کہا بیٹا میرے یہ ٹانگوں میں درد ہے۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھ کر ان کی ٹانگیں اپنے ہاتھ سے دبانے لگا تو جب آگے بڑھا کئی مرتبہ میری داڑھی ماں کے قدموں کے نیچے لگی، ماں کے تلووں کے ساتھ لگی، اور اس تک میری ماں کے پاؤں کے نیچے خاک لگی ہوئی تھی، مٹی لگی ہوئی تھی، اور میری داڑھی اس کے قدموں کے ساتھ مس ہوتی رہی۔ فرمایا تو نے مجھے جو جنت میں دیکھا وہ ماں کی خدمت کا صلہ تھا، اور میری داڑھی میں جو نور کی کرنیں دیکھی وہ مٹی کے ذرے تھے جو ماں کے قدموں سے میری داڑھی میں لگے تھے، اللہ نے اسے جنت کا نور بنا دیا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ نا، جب بچوں کی یہ تربیت ہوگی تو ان کو پتا ہوگا والدین کا کیا خیال کرنا ہے، کیا یا کرنا ہے۔ آپ کے بچے آتے ہیں یہاں پڑھنے کے لیے، الحمدللہ عظیم ہم نے ان کو یہ نصیحت کی ہوئی ہے، یہ آپ بھی والدین بھی بیٹھے اور بچے بھی بیٹھے، طلباء بھی بیٹھے، ہم نے نصیحت کی ہوئی ہے گھر جا کر اپنے والد گرامی کے بھی ہاتھ چومنا، اپنی امی جان کے بھی ہاتھ چومنا، جا کر بھی انہیں سلام کرنا، واپس آتے ہوئے سلام کرنا، والدین جوتے اتاریں تو ان کے جوتے سیدھے کرنا، ان سے دعا لینا۔ ٹھیک ہے استاد محنت کرتا ہے مگر فیض اتنا استاد سے نہیں ملتا جتنا والدین کے قدموں سے ملتا ہے۔ اب آپ بچے اس طرف آئیں گے، یہ چیزیں سیکھیں گے، کل یہ آپ کا ادب کریں گے، یہ آپ کا احترام کریں گے۔ جب ہم بچوں کو اس طرف بھیجیں گے ہی نہیں، اس طرف مائل ہی نہیں کریں گے، تو پھر آج جو ٹی ویوں پر جو تماشا ہے، جو سوشل میڈیا ایک عذاب ہے، اور یہ دجالی سوچ جو اس کے ذریعے بچوں کے ذہنوں پر حملہ آور ہو رہی ہے اور ان کو دین سے دور کر رہی ہے، بے راہ روی کا شکار بنا رہی ہے، تو وہ کسی صورت میں بھی پھر وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے والدین کا ادب اور احترام کریں۔ ہم ان کو دین کی طرف لائیں گے تو یاد رکھیں آج بھی نور، روشنی، خدا کی عزت کی قسم، نہ واشنگٹن میں ہے، نہ نیو یارک میں ہے، نہ پیرس میں ہے، نہ لندن میں ہے۔ آج بھی اگر نور اور ہدایت اور بخشش کا فیض ہے، یا خانہ خدا کے سائے میں ہے یا روضہ مصطفیٰ کے سائے میں ہے۔ ایک آخری روایت سنی اس موضوع پر، میں بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، صاحب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں اور بیعت کرتا ہوں آپ کی، اور میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ والدین تو زندہ ہیں۔ فرمایا جا الزمہما فإن الجنت تحت ارجلہما، فرمایا جا والدین کے قدموں سے چمٹ جا۔ اس کا ترجمہ میرے استاذ گرامی حضور مصلح امت قبلہ عالم شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے جب حدیث ہمیں پڑھائی اس کا ترجمہ یہ فرمایا الزمہما،